کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ہندوستان میں انیائے پور نام کا ایک شہر آباد تھا۔ ہندی زبان میں انیائے کا مطلب ہے بے انصافی اور پور کا مطلب شہر ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک گرو اور اس کا چیلا جہاں گردی کرتے گھومتے پھرتے اس شہر میں آن وارد ہوئے۔ رات گزرنے کے بعد صبح انہوں نے اپنی کچھ ضروریات زندگی خریدنے کے لیے بازار کا رخ کرنے کا سوچا۔ بازار پہنچنے کے بعد یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بازار میں موجود سب چیزوں کا بھاؤ ایک ہی تھا، یعنی ہر چیز 16 پیسے فی سیر کے حساب سے بک رہی تھی۔ گیہوں یعنی گندم کا بھاؤ 16 پیسے کی سیر اور چنے بھی 16 پیسے کے سیر۔ گھی کا بھاؤ 16 پیسے کا سیر اور نمک اور گوشت بھی 16 پیسے فی سیر کے حساب سے فروخت کیے جا رہے تھے۔ غرض سب اجناس کا ایک ہی بھاؤ تھا۔ یہ حال دیکھ کر گرو نے چیلے سے کہا کہ یہاں سے بھاگ چلو، یہ شہر رہنے کے قابل نہیں۔ یہاں کھرے اور کھوٹے سب ایک بھاؤ ملتے ہیں۔ چیلے نے گرو کی بات سن کر جواب دیا کہ نہیں مہاراج، یہی شہر تو رہنے کے قابل ہے۔ اتنا عرصہ جنگل بیابانوں کی خاک چھاننے کے بعد اب تو ہم صحیح جگہ پر پہنچے ہیں۔ ہم یہیں رہیں گے، خوب کھائیں گے، پئیں گے، موج اڑائیں گے، اور یوں ہمارے کمزور جسموں میں طاقت بھی آ جائے گی۔ ہر چند گرو نے اسے بہت سمجھایا، لیکن چیلے نے ان کی ایک نہ مانی۔ خیر، گرو مہاراج اپنے چیلے کی نادانی پر کف افسوس ملتے ہوئے وہاں سے آگے روانہ ہو گئے، جبکہ چیلا عرصہ دراز تک وہیں مقیم رہا، اور جب اسے افراد سے ارزاں نرخوں پر سب چیزیں ملیں تو وہ کھا کھا کر خوب موٹا تازہ ہو گیا۔ اسی دوران ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس شہر کے راجا کے دربار میں چوری کا ایک مقدمہ پیش ہوا۔ مقدمہ یہ تھا کہ 2 چور کسی مہاجن کے یہاں چوری کرنے گئے۔ انہوں نے گھر کے اندر گھسنے کے لیے دیوار میں نقب لگائی۔ ایک چور باہر پیرے پر کھڑا رہا، جبکہ دوسرا چور نقب کے ذریعے اندر چلا گیا۔ شومیئی قسمت، اسی اثنا میں وہ دیوار اس چور پر گر پڑی، جس سے وہ دب کر مر گیا۔ اس پر اس کے دوسرے ساتھی چور نے راجا کے دربار میں مہاجن کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا کہ اس نے ایسی کمزور دیوار بنوائی تھی جو گر پڑی اور اس کے ساتھی کی موت واقع ہو گئی۔ راجا نے حکم دیا کہ اس مہاجن کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب مہاجن
لرزتا کانپتا دربار میں حاضر ہوا اور اس کو مقدمے کے بارے میں بتایا گیا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ مہاراج، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ دیوار تو مامار نے بنائی تھی۔ راجا نے حکم دیا کہ مامار کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ اس کے آنے پر جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے ایسی کمزور دیوار کیوں بنائی، تو اس نے کہا، حضور، اس میں میرا قصور نہیں ہے، اصل میں مزدور نے گارا ہی اتنا پتلا کر دیا تھا کہ جس نے اینٹ کو اچھی طرح نہیں پکڑا اور دیوار کمزور بنی۔ اب راجا کے حکم پر مزدور کو دربار میں لایا گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا، جناب والا، اس میں میرا بھی قصور نہیں ہے، سکے نے گارے میں پانی زیادہ چھوڑ دیا، اس لیے گارا پتلا ہو گیا۔ چنانچہ اب سکے کو حاضر کرنے کا حکم ہوا۔ سکے نے خوف سے تھر تھر کانپتے ہوئے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ جب میں گارے میں پانی ڈال رہا تھا تو ایک بدمست ہاتھی میری طرف دوڑا آ رہا تھا، ڈر کے مارے میرے ہاتھ سے مشک کا دہانہ چھوٹ گیا، اس لیے گارے میں پانی زیادہ پڑ گیا۔ اب راجا کی جانب سے ہاتھی کے محاوت کو حاضر کرنے کا حکم صادر ہوا۔ اس فیل بان نے آ کر عذر پیش کیا کہ راستے میں ایک عورت زیور پہنے آ رہی تھی، اس کی پازیب کی جھنکار سے ہاتھی بدک گیا اور میرے قابو سے باہر ہو کر بھاگ نکلا، چنانچہ میں بے قصور ہوں۔ اب دربار سے اس عورت کو حاضر کرنے کا حکم دیا گیا۔ عورت نے آ کر راجا سے عرض کی کہ اس میں قطعاً میرا قصور نہیں، کیونکہ سنار نے میری پازیب بناتے ہوئے اس میں بڑے والے گھنگرو ڈال دیے تھے جو بہت تیز بجتے ہیں۔ اب بالآخر سنار کو حاضری کا حکم ملا، لیکن سنار کو کچھ جواب نہ سوجا۔ آخر کار کہیں تو یہ سلسلہ ختم ہونا ہی تھا، چنانچہ یہ تجویز ہوا کہ اس سنار کو پھانسی دے دی جائے۔ سپاہی اس روتے پیٹتے سنار کو پھانسی گھاٹ کی طرف لے چلے اور گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا گیا، لیکن مسئلہ یہ آن پڑا کہ اس کی گردن اتنی پتلی تھی کہ رسی کا حلقہ اس کے گلے میں پورا نہ آیا، کیونکہ حلقہ بڑا تھا۔ جلاد نے راجا کو بتایا کہ پھندا سنار کے گلے میں نہیں آ رہا۔ اس پر راجا کی جانب سے یہ تجویز کیا گیا کہ پھر اس کی جگہ کسی موٹے شخص کو پھانسی دے دو، کیونکہ انصاف کے تقاضے تو بہرحال پورے کرنے ہیں۔ چنانچہ اب تلاش شروع ہوئی تو پورے شہر میں سوائے چیلے صاحب کے اتنا موٹا تازہ اور کوئی آدمی نہ ملا۔
سو اسی کو پکڑ کر لے آیا گیا۔ چیلے بیچارے نے بہت واویلا کیا اور رویا پیٹا کہ اب کیا کروں، مگر کیا ہو سکتا تھا۔ جب اس کو پھانسی گھاٹ پر کھڑا کر کے اس کی گردن میں پھندا ڈالا گیا تو وہ بالکل برابر آ گیا۔ ابھی چیلا اپنے انجام کے متعلق سوچ کر آہوازاری کر ہی رہا تھا اور پچھتا رہا تھا کہ اس نے اپنے گرو مہاراج کی بات نہ مان کر کتنی بڑی بے وقوفی کی تھی کہ اتفاق سے اس کے گرو مہاراج کہیں سے گھومتے گھماتے واپس اس شہر میں آ گئے، اور جب انہوں نے شہر کے بیچوں بیچ مرکزی چوک میں بنا پھانسی گھاٹ اور اس کے گرد لگی بھیڑ دیکھی تو ان کو معلوم ہوا کہ ان کے چیلے کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ وہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے سب سے آگے پہنچ گئے۔ جیسے ہی چیلے کی نظر اپنے گرو پر پڑی، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور جلاد سے فریاد کی کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنے گرو سے بات کرنے دو۔ جلاد نے پھانسی کے مجرم کی آخری خواہش سمجھتے ہوئے اس کو یہ اجازت دے دی۔ چیلے نے گرو جی کے استفسار پر ان کو سارا ماجرا سنایا اور التجا کی کہ گرو مہاراج مجھے بچائیں۔ گرو نے کہا، بھائی، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ شہر رہنے کے قابل نہیں، پر تو نہ مانا، اب اپنے کیے کو بھگت۔ چیلا منت سماجت کرتے ہوئے بولا کہ مہاراج، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، لیکن اب آپ مجھے کسی طرح بچا لیجئے، کچھ تو کیجئے، آخر آپ کا بچہ ہوں۔ گرو نے کہا، اچھا، میں کچھ سوچتا ہوں۔ اچانک گرو کے ذہن میں ایک تدبیر آئی اور انہوں نے چیلے کے کان میں کچھ کہا، جس کے بعد گرو اور چیلے نے آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ گرو کہہ رہے تھے کہ مجھے پھانسی دو، جبکہ دوسری طرف چیلا چلا رہا تھا کہ مجھے پھانسی دو۔ دونوں میں خوب جھگڑا ہوا، یہاں تک کہ معاملہ راجا تک پہنچنے کی نوبت آ گئی۔ راجا نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم دونوں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ گرو نے کہا کہ جناب، بات یہ ہے کہ یہ نیک سات اتنی اچھی ہے کہ جو کوئی بھی اس سات میں پھانسی پر چڑھے گا تو وہ سیدھا سورگ یعنی جنت میں جائے گا۔ اس لیے ہم لڑتے ہیں کہ پھر ایسی سات نہ جانے ملے یا نہ ملے۔ یہ سن کر راجا نے کہا، پھر تو سب کو چھوڑو اور مجھے پھانسی دے دو، کیونکہ اس سے بہتر موقع کہاں نصیب ہوگا۔ چنانچہ راجا کو پھانسی دے دی گئی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ایسے راجا کو پھانسی دینا ہی اچھا، پاپ کٹا اور خستم جہاں پاک۔
یہ تو قصہ تھا نیائے پور کا، سو بہت سے لوگ مسلمان ہو کر ایسی ہی سلطنت سمجھتے ہیں خدا کی، جیسے نیائے پور کی حکومت کہ کوئی قاعدہ اور قانون ہی نہیں، اندھا دھن معاملہ ہے جس کے کچھ اصول ہی نہیں۔ اس واقعے سے حاصل مطالعہ یہ ہے کہ ایسے جاہل حکمرانوں سے بچنے کی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، بے شک جب حکمران صالح نہ ہوں تو اس کا اثر پورے علاقے پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔